सन 40 हिजरी के रमज़ान में बस 2 जुमले सुनो और तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। सन 40 हिजरी का रमज़ान आया। यूं तो हर रमज़ान में बड़ी बातें फरमाया करते थे और ज़ोहर और असर की नमाज़ों के बाद बैठकर वाज़ भी फरमाया करते थे, लेकिन रावी कहता है कि सन 40 हिजरी जिसमें शहादत हुई आपकी, सन 40 हिजरी के रमज़ान में हमने अली में एक तब्दीली देखी। पूछा क्या तब्दीली देखी? कहा कि हर रमज़ान में इबादत करते थे, वाज़ करते थे, खौफ खुदा दिलाया करते थे, लेकिन उस माह में उन्होंने बार बार ये कहना शुरू किया कि यही वो महीना है जिसके बारे में मेरा भाई रसूलुल्लाह बता गया है कि मैं इस दुनिया से गुजर जाऊँ। ये अली ने रोजाना कहना शुरू किया, रोजाना, कि मैं इस महीने में इस दुनिया से चला जाऊंगा, मेरा भाई रसूलुल्लाह मुझे बतला गया है। लोग सुनते थे और गिरिया करते थे। एक दिन दर्स के बाद, तारीख नहीं है कि किस तारीख को रमज़ान की, जब लोग मुतफर्रिक होने लगे तो दूर से एक शख्स ने सलाम किया। जवाब सलाम दिया, कहा इधर आ। करीब आया, कहा तेरा नाम क्या है? कहा या अमीरुल मोमिनीन, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। कहा तेरे बाप का नाम? कहा मुंजी। कहने लगे क्या तेरा ताल्लुक कबीले मुराद से है? कहा हाँ या अमीरुल मोमिनीन, मैं बनी मुराद से। कहा बैठ जा। इब्ने मुलजिम बैठ गया। कहा तुझे कुछ याद है कि जब तू बहुत छोटा सा था तो तेरी यहूदी दाया जो तुझे खिलाती थी, जब वो नाराज होती थी तो तुझे तमाचे मारती थी और ये कह के तमाचे मारती थी कि तू नाक़े सालेह की टांगे काटने वाला है। वो घबरा गया। कहा या अली आपको तो इसका भी पता है? कहा मुझे तेरा माजी भी मालूम है, तेरा मुस्तकबिल भी मालूम है। इब्ने मुलजिम, मैं देख रहा हूं कि तेरी तलवार से मेरे सर में शगाफ आए। सुनो इंसान कैसे बदलता है। तेरी तलवार से मेरे सर में शगाफ आएगा, मैं देख रहा हूं। उसने तलवार फेंक दी। कहा या अली, मैंने तो आपके साथ जंगों में शिरकत की है, बाद जंगों में शरीक भी हुआ था, मेरे लिए फैसला, तो अगर आप ये समझते हैं तो आप मुझे कत्ल कर दो। ये तलवार है। घूर के देखा और ये अली कह सकते थे। कहने लगे हम वाक़े के होने से कब्ल किसी को सजा नहीं दिया। देखो कभी कभी जी चाहता है कि कोई जुमला तुम्हें अली की शान में सुनाता जाऊं। एक जुमला इब्ने मुलजिम से कहा और दूसरा जुमला अपने एक सहाबी से कहा। सवाल यही था कि या अली, उसने कहा था कि अगर मैं कातिल हूँ आपका मुझे कत्ल कर दीजिए। कहने लगे क़ब्ल वक़ूअ वाक़या हम आले मोहम्मद सज़ा नहीं दिया करते। किसी सहाबी ने कहा अली के, देखो उसे क्या जवाब दिया कि या अली ये आ गया है, इसे मार दीजिए। आपने कहा कि मुझे रसूलुल्लाह ने बतलाया है और रसूलुल्लाह को अल्लाह ने बताया कि ये मेरा कातिल है इब्ने मुलजिम। सुनना भाई सुनना, अली का जवाब सुनो। तो कहा या अली इसे कत्ल करवा दीजिए। कहने लगे अल्लाह ने मुझे ये बतलाया है कि ये मेरा कातिल है, मुझे ये नहीं बताया कि मैं इसका। ये अली कह सकते, ये अली ही कह सकते। कहा इब्ने मुलजिम, अगर अपने आप को बचा सकता है तो बचा ले, दूर चला जा। उसी दिन इब्ने मुलजिम यमन की तरफ रवाना हो गया। तारीखें गुजरती रहीं। 13वीं रमज़ान से अली तो रोज़ाना फरमा रहे थे ना कि इस महीने में मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा। 13वीं रमज़ान से अपने बच्चों को बिठाकर वसीयतें लिखवानी शुरू की। हसन, हुसैन, मोहम्मद हनफिया, दूसरे बच्चे, उन्हें वसीयतें फरमाते भी थे, वसीयतें लिखवाते भी थे। इब्ने मुलजिम यमन चला गया।
یمن سے 18 رمضان کو واپس آیا اور اب اس نے علی سے ملاقات نہیں کی۔ ہماری روایتیں لکھتی ہیں کہ 18 کا دن گزر کے رات کو علی ام کلثوم کے گھر مدعو تھے۔ 2 جملے تو اور کروں نے مصائب کے۔ بیٹی نے ایک پیالہ دودھ کا رکھا، تھوڑا سا نمک رکھا، ایک روٹی رکھی، گھور کے دیکھا، کہا بیٹی تو نے کبھی دیکھا علی کو کہ اس نے ایک وقت میں 2 سالن استعمال کیے؟ ایک اٹھا لے۔ شہزادی ام کلثوم نے نمک اٹھانا چاہا، کہا نہیں، نمک علی کو مرغوب ہے، دودھ اٹھا لے۔ اور بیٹی کو گھور کے دیکھا اور کہا یہ جو غذا میں کھا رہا ہوں نا بیٹی، اس غذا کے لیے بھی یاد رکھ، فی حلالہا حساب و فی حرامہا عقاب۔ یہ نہ سمجھ کہ جو حلال ہے وہ کھائے چلے جاؤ، بلکہ اس کے حلال میں حساب ہوگا، اس کے حرام میں عقاب ہوگا۔ اصول دیا، کلیہ دیا علی نے۔ 2 لقمے کھائے نمک کے ساتھ، پانی پیا، قدر کی رات تھی، عبادت میں مشغول ہوئے۔ حضرت ام کلثوم بیان کرتی ہیں کہ یہ کوئی پہلا دن تو نہیں تھا کہ میرے بابا افطار کے لیے آئے تھے، کئی دن ایسا ہوا، لیکن اس دن جو میں نے اضطراب کی کیفیت دیکھی، وہ کیفیت اضطراب میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ شب قدر کے اعمال کیے، باہر نکلے، آسمان کو دیکھا، پھر واپس آئے، کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 3-4 مرتبہ ایسا ہوا کہ علی باہر گئے، ستارے دیکھے، پھر واپس آئے، کلمہ استرجاع بیان کیا۔ تو پوچھا کہ بابا آج کیا بات ہے؟ کہا بیٹی تو جانتی ہے نا کہ تیرا باپ اس دنیا کا سب سے بڑا بہادر ہے۔ کہا بابا سب کو معلوم ہے۔ کہا بیٹی تیرا باپ وہ ہے کہ اس نے پوری زندگی میں کسی سے خوف نہیں کھایا، کبھی ڈرا نہیں تیرا باپ، لیکن آج اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ 2 جملے سنو، آرام سے سن لو، اس لیے کہ واقعات ان تفصیلوں کے ساتھ بیان نہیں ہوتے۔ آج اس کی بارگاہ میں جانا ہے جو مالک الملک ہے، جو قادر مطلق ہے، جو خالق کل ہے۔ تو بیٹی خوف اس کا ہے۔ یہ کہہ کے علی نے کہا بیٹی یہ تلواروں کی جھنکاروں کی آواز کیسی؟ آوازیں آ رہی تھیں گھر کے باہر سے، تلواروں کی جھنکاروں کی۔ علی خود آئے، دروازہ کھولا، دیکھا کہ حذیفہ یمانی 40 جوانوں کے ساتھ ننگی تلواریں علم کیے ہوئے علی کے گھر کا پہرا دے رہے ہیں۔ کہا حذیفہ یہ آخر بات کیا ہے؟ یہ تم یہاں پر کیوں ہو؟ حذیفہ رونے لگے۔ کہا مولا رمضان کے 18 دن گزر گئے اور آپ روزانہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں علی اس دنیا سے چلا جائے گا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری زندگی میں آپ کو کوئی نقصان پہنچے؟ جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو، تمہاری صدائیں بلند ہو گئی، میں طویل فضائل نہیں پڑھا سکتا۔ مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم زندہ رہیں اور آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے؟ تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم رات بھر آپ کے گھر کا پہرا دیں گے تاکہ کوئی دشمن حملہ نہ کر سکے۔ ایک مرتبہ گھور کے دیکھا حذیفہ کو اور کہا حذیفہ میں کون ہوں؟ یہ سوال آسان نہیں ہے۔ تم سوچو کہ علی پوچھ رہے ہیں حذیفہ سے کہ حذیفہ میں کون ہوں؟ کہ خدا کی قسم اس سوال کا جواب آتا۔ تم سوچو کہ اگر علی تم سے پوچھ لے کہ میں کون ہوں، کیا جواب دو گے؟ حذیفہ کانپنے لگے، منہ سے جواب نہیں نکل رہا، لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے جواب دیا کہ مولا آپ میرے امام ہیں۔ کہا حذیفہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ۔ حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ حکم امام تھا، میں اپنے جوانوں کے ساتھ واپس تو ہوا
لیکن مڑ مڑ کر چہرہ دیکھتا جا رہا تھا کہ کہیں یہ وہی رات نہ ہو. کہیں یہ وہی رات نہ ہو جس میں میرا مولا مجھ سے جدا ہو جائے. لیکن حکم امام تھا, میں واپس آ گیا. حذیفہ گھر میں داخل ہوئے, بس آخری جملہ سنو, اور تقریر اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. حذیفہ گھر میں داخل ہوئے. حذیفہ کی زوجہ ننگے پاؤں آنگن میں ٹہل رہی تھی. کہا حذیفہ تم آ گئے؟ کہا ہاں بیوی میں آ گیا. کہا مولا کو اکیلا چھوڑے؟ حذیفہ مولا کو اکیلا چھوڑے؟ کہا بیوی تسلی رکھ, میں خود نہیں آیا, میرا مولا امام ہے, اس نے حکم دیا کہ واپس جاؤ, میں آ گیا. اور یہ کہہ کے تسلی دی کہ بی بی تسلی رکھ, تو جانتی ہے نا کہ وہ قاتل مرحب و انتر ہے, وہ فاتح خیبر ہے, کسی کی مجال ہے کہ اسے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ سکے. تسلی رکھ. یہ کہہ کے حذیفہ نے تلوار پھینکی, تکیے پہ سر رکھا, کچھ دعاؤں میں مشغول تھے کہ ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی. حذیفہ کی زوجہ نے جھنجھوڑ کے جگایا کہ حذیفہ کوئی آواز سن رہے ہو؟ حذیفہ ننگے پاؤں گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ مسجد کے ستون ٹکرا رہے ہیں, آندھی آ رہی ہے, اور کوئی آواز دے رہا الا قد قتل امیر المومنین. ارے اٹھو علی مارے گئے. لوگ دھوک در دھوک جا رہے تھے. بس آخری جملہ سنو, مجھے نہیں ملتا کہ جب یہ آواز بلند ہوئی الا قد قتل امیر المومنین تو شہزادیوں کا عالم کیا ہوا, لیکن اتنا ملتا ہے کہ دروازے تک آ گئی تھی. زینب بھی دروازے پہ تھی, ام کلثوم بھی دروازے پہ تھی. آج بابا کے انتقال کی خبر سن کر دروازے تک آئی ہے, اور کل جب منادی آواز دے گا الا قتل الحسین و بکربلا, الا ذبح الحسین و بکربلا, تو یہ بیوی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرما, پروردگارہ ہمیں کامل ایمان فرما, ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق کرنا, پروردگارہ تعجیل فرما دو.